السلام علیکم، میں رہبر سی باری۔ ناظرین حضرات، ہم آپ کا پیغام انسانیت 72 میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل وقتہ عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب، جنہوں نے انسانیت کا پیغام نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں دیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بیچ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جناب کی جو باتیں ہیں وہ آپ بہت ہی غور سے سنیے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پورا ویڈیو آپ لوگ دیکھیے گا تاکہ آپ حضرات جتنے ہیں سبھی کو جانکاری حاصل ہو سکے۔ اور سب سے بڑی ایک گزارش اور آپ سبھی سے رہے گی ہماری کہ آپ لوگ سبسکرائب ضرور سے ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کے صرف ایک کلک سے ہمیں کافی سپورٹ ملے گا اور ہمارا چینل بلندیوں تک پہنچے گا۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب جو آپ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چونکہ انسانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سرکار انبیاء سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں کہ جس نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے اس کا حشر و نشر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ بہترین رفاقت ہے۔ آپ فکر کر سکتے ہیں کہ اس سے بہتر دوستی اور رفاقت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں سرکار انبیاء نے حدیث نقل کی ہے، اور اس کے بعد کا آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ فضل پروردگار ہے۔ دیکھیے، ایک فضل ہوتا ہے، ایک جزا اور بدلہ ہوتا ہے کسی عمل کا، تو یہاں پہ یہ کسی عمل کا جزا نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فضل پروردگار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضل پروردگار ہم لوگوں کے شامل حال کیسے ہوگا؟ تو سرکار انبیاء کی حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ سمان و خصالین، 8 صفتیں اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کا حشر و نشر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، اگر سچے لوگوں کی فہرست دیکھیں تو اہل بیت سے زیادہ سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی نص آئے مباہلہ موجود ہے۔ اور آپ اگر شہداء کی فہرست میں نگاہ دوڑائیں گے تو 2 سید الشہداء ہیں، ایک امام حسین ہیں، ایک جناب حمزہ ہیں، رسول کے چچا۔ تو 8 صفتیں کون سی ہیں؟ پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ حشرہ اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو لفظیں آیہ کریمہ میں تھی بالکل بے عین ہی وہی لفظیں جو ہے حدیث میں ہیں۔ جب سائل نے پوچھا تھا کہ وہ صفتیں کیا ہیں تو رسول نے بتایا تھا کہ من زود حاجن، جس کسی بھی حاجی کی یا زائر کی اگر کسی نے مدد کی ہے۔ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسہ دے حج کرنے کے لیے یا زیارت کرنے کے لیے، بلکہ کہ ذرہ برابر بھی اگر اس کی مدد کی ہے، یعنی پاسپورٹ بنوانے میں جو مقدمات ہوتے ہیں اس کو فراہم کرنے میں بھی اگر مدد کی ہے تو اس لسٹ میں وہ آئے گا من زود حاجن۔ اور اس کے بعد دوسری صفت جو ہے من اغاث ملہوفن، کسی پریشان حال کی مدد کرنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری صفت جو پائی جا رہی ہے کہ کسی پریشان حال کی مدد کرنا۔ پریشانی اب کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، کہ مالی پریشانی ہو سکتی ہے، یا آپس میں اختلاف ہے، اس میاں بیوی میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، پڑوسی میں اختلاف ہے، یا جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ کسی کی بھی پریشانی کو
دور کرنا، مشکلات کو دور کرنا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ چھٹے امام کا سنا دوں کہ ایک امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں پریشان ہوں اور 1000 درہم جو ہے مالیات مقرر ہے میرے اوپر، اور حاکم نجاشی نے جو ہے وہ معین کیا آواز کا جو حاکم ہے، اگر آپ 2 خط لکھ دیتے، 2 سطر لکھ دیتے تو وہ سفارش کر دیتے تو معاف ہو جاتا وہ۔ تو امام نے لکھا اور لکھنے کے بعد بھیج دیا، خط دیا، کہا لے جاؤ اسے دے دینا۔ یہ شخص گیا اور پہنچا وہاں پہ، دق الباب کیا۔ جب اس نے دق الباب کرنے کے بعد اندر سے آواز آئی کون، تو یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنا نام نہیں بتایا، جبکہ جواب یہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے کون تو نام بتائے، لیکن یہ غریب ضرور تھا لیکن عقل کا نہیں تھا، ذہین تھا۔ اس نے کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ بس مدینے کا نام سنتے ہی جو ہے نجاشی جو ہے ننگے پیر دوڑتا ہوا آیا اور پہلا جملہ یہ کہتا ہے سلام کے بعد، میرے مولا خیریت سے ہیں؟ اب آپ غور کر سکتے ہیں، کہا مولا خیریت سے ہیں اور امام نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد کہتا ہے بھائی ایک مرتبہ تم اور کہہ دو کہ میرے امام نے مجھے سلام کہلوایا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، ایک مرتبہ اس نے اور کہا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ کہا مولا نے کوئی حکم دیا ہے؟ جیب سے پرچہ نکالا، دیا، اس نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے بعد پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بندہ مومن تمہارے پاس جا رہا ہے، اسے خوشحال کر دینا۔ کہا مولا نے لکھا تمہیں خوشحال کرنے کے لیے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہا کہ 1000 مالیات مقرر ہے، آپ اسے معاف کر دیے۔ کہا میں نے معاف کر دیا، بتاؤ خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، میرے مولا نے کہا خوش کرنے کے لیے تو میں تمہیں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، ہم ذرا سا 50 40 10 20 50 ہزار کا تبرک بانٹ کے سینہ پھلا کر کے چلتے ہیں، اور ایک محب اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا۔ وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بھی اہواز کا گورنر تھا، اور وہ ہدیہ کرنے کے بعد کہا بتاؤ خوش ہے؟ کہا میں ہاں میں خوش ہوں۔ کہا میرے گھر میں جتنا سامان ہے سب میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ لینے کے بعد صاحب یہ پہنچا، مدینے پہنچا تو بڑا خوشحال تھا۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے میاں، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا مولا میں بہت خوش ہوں۔ کہا تمہارا کام ہو گیا؟ کہا مولا ہو گیا ہے۔ کہا پورا واقعہ بیان کیا تو سنیں جو امام نے، اپنے زمانے کے امام نے جو جملے کہیں، واللہ لقد سر آبائی، خدا کی قسم اس نے تمہیں خوش کرنے کے بعد میرے آبا و اجداد کو خوش کیا ہے۔ یہ پہلا جملہ امام کا ہے، چھٹے امام کا۔ دوسرا جملہ یہ ہے واللہ لقد سرنی، خدا کی قسم تمہیں خوش کرنے کے بعد اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ واللہ لقد سر امیر المومنین، یہ دوسرا جملہ ہے۔ واللہ لقد سر رسول اللہ، یہ چوتھا جملہ ہے۔ اور پانچواں جملہ یہ ہے امام کا کہ خدا کی قسم اس نے تمہیں خوش کرنے کے بعد اپنے پروردگار کو خوش کیا ہے۔ ان حدیثوں سے، ان جملوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن کو، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو، ایک عاشق اہل بیت کو اگر کسی نے خوش کیا ہے تو اس سے زمانے کا امام خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتے ہیں، امیر المومنین خوش ہوتے ہیں، پروردگار خوش ہوتا ہے۔ اسی کو پلٹ دیجیے، اگر ایک مومن کو کوئی ناراض کر دے تو اس سے زمانے کا امام ناراض ہوتا ہے، امیر المومنین ناراض ہوتے ہیں، پروردگار ناخوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانہم الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب، جنہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اچھے سے سنا بھی ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کیجیے گا، تاکہ یہی آپ کا سپورٹ ہمارے لیے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔